بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، قرآن کریم کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ اس سورت کی کافی فضیلت حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی اصل، قرآن کی ماں، اور قرآن کی جو ابتدا ہوتی ہے اسی سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام سورۃ الکنز بھی ہے۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت اس خزانے سے نازل ہوئی ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، یعنی ہر بیماری سے شفا سوائے موت کے۔ انسان جس چیز کے اندر بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کو شفا ضرور حاصل ہوگی۔ اگر کسی انسان کے پیٹ کے اندر درد ہے تو 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے اور اس کو پلا دے، انشاءاللہ اس کو شفا ضرور حاصل ہوگی۔ زہر سے بھی اس کے اندر شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا گزر کسی قبیلے کے پاس سے ہوا، تو اس قبیلے کی ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ اس کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو منتر پڑھنا جانتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک شخص ہے۔ ان کو بھیجا گیا۔ جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے ان کو آرام ہو گیا۔ تو سورہ فاتحہ کے کئی نام، اس کو سب مثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بالاتفاق اس کے اندر جو ہے 7 آیتیں ہیں اور یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سب مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال حدیث کے اندر اس کی کافی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے آمین کہتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، امام جب یہاں پر پہنچتا ہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں تو اس وقت میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت یعنی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت نہ تو تورات کے اندر نازل ہوئی، نہ انجیل، نہ زبور اور نہ قرآن کے اندر۔ اتنی اہم صورت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو سب نے اوپر دیکھا تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ آسمان میں ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا ہوں۔ کتنے نور؟ 2 نور آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور یہ ایسے نور ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیے گئے، یعنی کسی بھی انبیاء اکرام کو نہیں دیے گئے۔ اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ وہ 2 نور فرمایا کہ ایک سورہ فاتحہ ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین کی یہ پوری صورت ہے، اور دوسرے سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے جو ہے آخر تک ہے۔ تو اس کی کافی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سورت بندے اور رب کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے۔ اس کے اندر بندے کی عاجزی بیان کی گئی ہے۔ شروع کے اندر بندے کی تعریف، جیسے کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے، اس کے بعد تحفے لے کر جاتا ہے اور اس کے سامنے جو ہے اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے بعد اپنی بات رکھتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کے اندر بھی جو ہے اللہ کے سامنے بندے کی عاجزی بیان کی گئی ہے شروع کے اندر۔ پھر اس کے بعد بندے نے اپنے آپ کو جو ہے سیدھا راستے پر چلنے کی اس کے اندر درخواست کی ہے۔ تو یہ صورت بڑی اہم صورت ہے، یہ ہر فرض نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اس کو یاد کرے، یاد تو قریب تمام مسلمان کو ہوتی ہی ہے۔ اس کو ہر بیماری کے اندر جو ہے ہم کام لیں۔ کسی کے سر کے اندر درد ہے تو اس میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، کسی کو جو ہے پیٹ کی پریشانی ہے اس کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، زہر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکمل طور پر جو ہے یہ کسی بھی بیماری کے اندر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ صورت بڑی اہم صورت ہے۔